آپ بہنیں سنتی ہو، سب سے پہلے نیت کرو کہ جو سنیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بس ہمارے ہدایت بھائی نے کہا کہ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا ہے، تو پہلے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، کہنے والا بھی سننے والا بھی، کیونکہ قیامت میں سوال جواب تو سبھی کو دینا ہے، میرے کو بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کیا کہوں، اللہ نے ایک دل میں بات ڈالی کہ سب سے بڑی چیز اگر دنیا میں کوئی ہے تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ آج جو بھی ہو رہا ہے، یہ جو کورونا وائرس آیا، یا ابھی جیسے ابھی خبر ملی کہ بہار میں کسی طرف بہت بڑی بجلی گری اور معلوم نہیں کتنے لوگ مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش کا موسم آیا تو بہت طوفان اور سیلاب آیا، گرمی کا موسم تو بہت سخت گرمی، ٹھنڈی کا موسم تو بہت سخت ٹھنڈی، اور آپ نے وہ ٹڈیوں کا عذاب بھی دیکھا ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، علاج اور جو گورنمنٹ رول ریگولیشن اور جو سینیٹائزر کا استعمال، سوشل ڈسٹنس، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، ہم اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، اور اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے۔ سیدھی بات ہے، ارے کوئی باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، کتنا بھی بیٹے کو پیار محبت سے رکھاؤ، کہتا ہے گیٹ آؤٹ، گھر سے نکل جا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، سالوں سے ساتھ میں رہتے تھے، اللہ نہ کرے جھگڑا ہوا، بیوی کو باہر طلاق دے کے باہر نکالا۔ ارے ہمارے کاروبار ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کوئی نوکر بہت وفادار ہے، 10-12 سال سے نوکری کرتا ہے، لیکن کبھی چوری کیا، بھائی تو نکل جا۔ تو یہ دستور ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو نکال دیتا ہے۔ سچ بتانا، یہ جو مسجدیں بند ہو گئی، اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم کو نکال دیا، بھائی اللہ نے ہم کو نکال دیا، کیونکہ اللہ ناراض ہے ہم سے، اللہ نے ہم کو نکالا، یہاں تک نکالا کہ کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا، مسجد نبوی کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کتنے لوگ جو رمضان میں عمرہ کرنے والے، اللہ نے کسی کو آنے نہیں دیا، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ سارے گھر اللہ کے، اور اللہ ناراض ہے تو اللہ نے نکالا۔ اچھا، اب اللہ کو راضی کرنا ہے، بس وہی مجھے بات کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر جگہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یقین بنا لو جو ہوا اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں نا، بہت غلط ہے، حکومت نے کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ارے سارے حکومت کرنے والا تو اللہ ہے، سب سے بڑی سرکار تو اللہ ہے، تو اللہ جس کو چاہے جب چاہے موت کے گھاٹ اتار سکتا، اسے کون روکنے والا۔ لیکن یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جو چلے جا رہا ہے معاملہ۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے آن لائن پر ایک بات کہی کہ ایک نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، بہت پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا جب آخری وقت آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اب نبی تھے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہے، لیکن اپنے سارے بچوں کو جمع کیا۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں، لیکن ہماری ٹاپک الگ ہوتی ہے، اور خاص کر کے مرنے کے وقت تو ٹاپک بہت الگ ہوتی ہے۔ بیٹا وہ زمین بھی اپنی ہے، وہ آپ نے وہاں بھی انویسٹ کیا ہے، وہ پراپرٹی بھی اپنی ہے، اور دیکھو خیال رکھنا وہ اس کے نام پہ، لیکن ہے اپنا ہی مال ہوگا۔ یہ ہماری فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کے لیے، مال 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 مال۔ حالانکہ قسم اللہ کی، جب بیٹا باپ کو دفن کرتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد تو قبرستان جانا بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، تو سب سے پہلا سوال جب آخری وقت تھا، تمہارے ابا جاگے تو میں نے اللہ کی عبادت کی، اور میرے ہوتے ہوئے تم سب نے بھی اللہ کی عبادت کی، لیکن مجھے فکر یہ، حضرت یعقوب جیسے نبی کہتے ہیں مجھے فکر یہ ہے، میرے بعد کیا کرو گے آپ لوگ؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب سارے بچوں نے کہا، ہاں آپ کا تو نبیوں کا سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، آپ یعقوب اور یہ یوسف بیٹھے، تو ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب سارے بچوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کریں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ اب فرشتے کو بھیج دے، اب میں خوشی خوشی تیرے پاس آنے کے واسطے تیار ہوں، کیونکہ میرے بھی ایمان کا فیصلہ ہو گیا، اور میری جو جنریشن ہے ان کے بھی ایمان کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اس کو قرآن کریم نے نقل کیا۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ قرآن میں، اور وہ بھی پہلے بارے میں، وہ بھی اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. حضرت یعقوب پوچھ رہے میرے بچوں کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کتنا پیارا جواب دیا. جو حضرت اسماعیل نے جس اللہ کی عبادت کی, حضرت اسحاق نے جس اللہ کی عبادت کی, اور ان کے ابا حضرت ابراہیم نے جس کی عبادت کی, اور ہمارے ابا یعقوب جس کی تم عبادت کرتے ہو, قسم اللہ کی ہم بھی وہی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم جھکیں گے تو انہی کے سامنے جھکیں گے. تو ہم لوگ بھی آج سے پورے 24 آورز میں 5 منٹ تو نکالو جس میں اللہ کو کہو کہ اللہ تو ناراض ہو گیا, کب راضی ہوگا. اور ہر آدمی اگر یہ کہنے لگے کہ اللہ شاید میری وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے, سب لوگ یہ بولو نا, اللہ میری وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے, اللہ میں تجھ سے بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں نا, اللہ راضی ہو جا. اور دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ کورونا نے تو سب کے عجیب راز کھول دیے, سب کے عجیب راز کھول دیے. لوگ سمجھتے تھے کہ میں کماتا ہوں, میری دکان, میرا مکان, اللہ نے سب بند کر دیا. جہاں دکان بھی نہیں, مکان میں سے نکلنا نہیں, ایک گھر میں سے دوسرے گھر میں جانا نہیں, بلکہ دوسرے گھر میں جاؤ تو وہ حیران ہے کہ یہ آگے آگے کورونا لے کے تو نہیں آیا, کہیں کورونا لے کر تو نہیں آیا. اللہ نے ایسا کر دیا کہ بتا دیا میرا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا, کرنے والا اللہ. ابھی میں نے کون سے نبی کا نام لیا؟ حضرت یعقوب. ابھی بات میں سے بات یاد آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے, بڑا مجمع, بھائی نبی کے, اللہ کے نبی کے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے. اتنے میں ایک اور انسان کی شکل میں ایک شخص آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے, سمجھ گئے یہ ملک الموت ہے, یہ تو موت کا فرشتہ ہے. تو حضرت یعقوب برابر دیکھنے لگے کہ آیا تو ہے کون, موت کا فرشتہ, لیکن کہاں جا رہا ہے, رائٹ میں جا رہا ہے کہ لیفٹ میں جا رہا ہے, کیونکہ جہاں جائے گا وہاں کسی نہ کسی کو تو مرنا ہی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے تھے, حیران ہو گئے, کھڑے ہو گئے, کیونکہ وہ ان کی طرف ہی آیا. حضرت یعقوب کے پاس آیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قریب آئے, سلام کلام ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تم موت کے فرشتے ہو نا؟ کہا. وہ کیوں آئے ہو, میری روح لینے کے لیے آئے ہو؟ نہیں, بہت تعریفیں سنی تھی, آپ کی ملاقات کے لیے آیا. تو حضرت یعقوب بہت خوش ہو گئے کہ روح لینے کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو صرف ملاقات کا معاملہ ہے. خیر وہ تو اب ایک طرف نبی اور ایک طرف فرشتہ, کیا وہ عجب نور کا معاملہ ہوگا. لیکن جب وہ فرشتے جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا ایک کام کرو گے, اونلی ون, ایک کام کرو گے. اور فرشتے نے کہا آپ تو نبی ہے, بولو نا کیا کام کرنا. کہا جب میری روح نکالنی ہو نا, اسے 3 دن پہلے میرے کو خبر کر دو. خالی کتنے دن؟ 3 days before. میرے کو اگر یہ مل جاوے کہ بھائی تو آ جانا, میرے کو خبر مل جانا چاہیے, بس انفارمیشن ہو جاوے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میں کہہ دوں گا. اب حضرت یعقوب کا جب آخری وقت آیا تو وہی فرشتے آئے, کہا تمہارا روح نکالنے کا وقت آ گیا. تو حضرت یعقوب بڑے غصے ہو گئے کہ ہماری تو بات ہوئی تھی 3 دن پہلے کی, تو تم تو اچانک آ گئے, ایسا تھوڑی معاملہ ہوگا. ہمارے تو بات تھی کہ بھائی 3 دن پہلے خبر دینا, پرمیشن لینا, پھر ایڈمیشن ہوگا. یہ تو ایسے ہی آ گئے اور روح نکالنا. تو کیا تم لوگ وعدہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہو, وعدے پورے نہیں کرتے ہو؟ وہ فرشتے نے بہت پیارا جواب دیا, آپ نے تو 3 دن پہلے کہا تھا, میں نے تو بہت پہلے آپ کو سگنل دے دیا. حضرت یعقوب نے کہا مجھے کسی نے کوئی خبر نہیں دی. کہا آپ کی داڑھی ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماشاءاللہ داڑھی, ہر نبی کی داڑھی تھی. کہا آپ کی جو داڑھی ہے, پہلے بال کالے تھے, سفید ہوئے تھے نہیں ہو گئے. کہا وہ دیٹ واز مائی فرسٹ سگنل, وہ پہلا سگنل تھا کہ میں آنے والا. پھر کہا یعقوب مجھے برابر معلوم ہے اس زمانے میں ایسے چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہوتے تھے, اس میں گھر ہوتے تھے, تو آپ 2-4 قدم میں اوپر پہنچ جاتے تھے, 2-4 قدم میں نیچے آتے تھے. ابھی اوپر جاتے کتنا سمے لگتا ہے. تو ابھی یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹائم لگتا ہے وہ چڑھنے کے لیے, کیونکہ اب بوڑھا ہو گیا, لکڑی کے سہارے. کہا جس دن لکڑی تم نے ہاتھ میں لی نا, وہ میرا دوسرا سگنل ہے کہ میں آنے والا ہوں. اور کہا سچ بتاؤ, اب تمہاری طبیعت کے اندر وہ طاقت جو پہلے تھی اور وہ قوت جو تمہارے اندر پہلے تھی, وہ سننے کی طاقت, وہ دیکھنے کی طاقت, وہ بولنے کی طاقت, وہ سب ہے؟ تو کہا نہیں, ابھی آنکھوں سے ذرا کم دکھتا ہے. تو کہا یہ اب تیسرا سگنل تھا. اتنے سگنل دی اور کہتے ہو کہ میں بے وفائی کر رہا ہوں. میں تو بہت پہلے تم کو بتا چکا, میں آ رہا ہوں. اب ہم لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں, میرے خیال سے ہم میں اکثر ایسے جن کو 3 سگنل ملی تھے, میرے کو تو مل ہی گئے.
बाकी यहाँ जितने बैठे सबको तीनों सिग्नल मिल गए। और फिर ये सोचे कि भाई अचानक मौत आ गई, हमको तो पता ही नहीं था, कैसे अचानक मौत आ गई? अचानक मौत नहीं आई। अल्लाह एक एक जगह पर सिग्नल देता, मेरा बंदा मैं बुला रहा हूँ, मेरा बंदा मैं बुला रहा हूँ, मेरा बंदा मैं बुला रहा हूँ। इसीलिए आपने जुमा में देखा होगा, खुतबा देने वाला जब खुतबा देता है तो सुन्नत है कि दूसरी रकात में सूरह गाशिया पढ़ता है, और सूरह गाशिया का आखिरी जुमला है इन्ना इलैना इयाबहुम तुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। ए मेरा बंदा मेरे पास आने वाला है, आने वाला और याद रखना जब आएगा तो मैं हिसाब किताब लेने वाला हूँ। तो अल्लाह मेरे को और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो कल मैं ये बोल रहा था कि अगर हम सब पूरे घर वाले और जहाँ तक हो सके ये बात फैलाओ, हम 3 काम करेंगे ना, करेंगे बोलिए इंशाअल्लाह। देखो दुनिया में हालात कहीं भी आएंगे लेकिन हमारा काम चलता है। और दुनिया हैरान होगी कि इतनी जगह लॉकडाउन है, इसका काम कैसा चलता? तो कहेगा मैं थोड़ी चलाता, ऊपर वाला चलाता है। जिसने दूसरों का बंद किया है उसने मेरा रास्ता खोल दिया है। तो 3 काम करना, जिसमें पहला काम अल्लाह पर भरोसा करना, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम देखो, मेरी अम्मी का तो इंतकाल हो गया है, दुआ करो अल्लाह मसूमा की मग़फ़िरत फरमाए। हमें मालूम नहीं कि इनकी अम्मी अब्बा होंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर अपने घर में रोज़ी चाहिए, बरकत चाहिए और तूफ़ानी रोज़ी चाहिए बेहिसाब, क्योंकि हमारा पेट तो बढ़ता ही नहीं, बेहिसाब बरकत वाली रोज़ी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है माँ की खिदमत करना। बोलो किसकी खिदमत करना? माँ की खिदमत। अभी मैंने कल या परसों मैंने कल मौलाना उस्मान को भी बताया, बड़ा अजीब एक गांव है, छोटा सा गांव है, उसमें मियाँ बीवी रहते हैं, एक ही बेटा है। और जाहिर बात एक बेटा होगा तो बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं, क्योंकि मालूम है कि अब दूसरा बेटा आने वाला नहीं है। सारे हकीमों डॉक्टरों ने मना कर दिया। खैर बेटे को बहुत अच्छे तरीके से लिखाया पढ़ाया और बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बना। अब वो गांव में था, गांव में तो कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली तो वो शहर में चला गया, और शहर में फिर उसने अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी बनाई, अपना सब कुछ बनाया। अम्मा अब्बा कहने लगे हम गाँव में भले, तू तेरा शहर में कमाता रहे, और जो भी कमाता था वो पैसे पहुँचा देता था। शादी हो गई। अब शादी हो गई तो अक्सर जगहों पर, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अक्सर जगहों पर ये प्रॉब्लम आता। अब बीवी ने हिसाब किताब शुरू कर दिया कि तू माँ बाप को गांव में मिलने जाएगा तो 1 घंटा, आएगा तो 1 घंटा, वहाँ बैठेगा 1 घंटा, 3 घंटे में हो जाना चाहिए काम, और 15 दिन में एक ही मरतबा जाने का। अगर ज़्यादा मरतबा जाएगा तो है घर में झगड़ा, लेट हो जावे तो घर में झगड़ा। खैर वो बेचारा लड़का चलाता रहा। फिर उसको मक्का मुकर्रमा से लेटर आता है इंटरव्यू का, और वो इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह पास। पूरी फैमिली को लेकर जब मक्का जाने वाला होता तो अपने माँ बाप के पास आता है कि मैं तो मक्का जाता हूँ। माँ बाप ने रोते रोते कहा बेटा तू उस जगह जाता है जहाँ तेरा बाप कभी नहीं गया, तेरी माँ कभी नहीं गई, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ कमाने की नीयत से मत जाना, वहाँ उम्रे भी करना और हज भी करना। ये बेटा तो चला गया वहाँ, लेकिन वहाँ भी कोठी मिल गई, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, नौकरी मिल गई, और वो बराबर उम्रा करता रहा, हज करता। लेकिन बीवी ने उसको वापस इंडिया आने नहीं दिया। 13 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 13 साल। 13 साल गुजरने के बाद सुनना, वो लड़का खुद अपने बारे में लिखता है कि मैं हर साल हज करूं और तवाफ़े ज़ियारत जो आखिरी होता उसके बाद हज पूरा हो जाता, का तवाफ़े ज़ियारत करके अपने घर में आओ तो रात को कोई ख्वाब में आकर मुझे बोले अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया। 13 साल तक ये आवाज़ आई, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया। 13 साल के बाद वो काबे के पास, मकाम इब्राहिम के पास गया और खड़े खड़े रोने लगा, अल्लाह क्या मामला है, सबके हज कबूल करता है, मेरा हज कबूल नहीं करता। वहाँ से कोई अल्लाह का वली गुजरता था, पूछा क्या हुआ, तो उसने सुनाया कि मेरा हज कबूल नहीं होता, बाकी सबका होता। वो अल्लाह के वली तो वली होते हैं। उन्होंने कहा कि तेरी ज़िंदगी बता दो। कहा 13 साल हो गए माँ बाप को नहीं मिला। कहा जा पहले 13 साल हो गए माँ बाप को नहीं मिला, जाके माँ बाप को मिलकर आ, 2 हफ्ते की छुट्टी ले ले अपनी कंपनी से और माँ बाप को मिलकर आ। वो बेचारा किसी तरह बीवी को मनाया, बच्चों को मनाया, छुट्टी लिया। अब जब आ तो गया, वो गांव में आया तो 13 साल के बाद तो गांव बदला। अब वो सोचे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो एक वहाँ लड़का खेलता था, कोई 9-10 साल का, उसको बुलाया और कहा, उसके बाप का नाम लिया कि वो आदमी यहाँ गाँव में है, अपने अब्बा का नाम लिया। तो लड़के ने कहा तुम कौन हो? खैर हमको नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी जिसका तुम पूछ रहे हो बूढ़े मियाँ का, 6 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। तो कहा उनकी बीवी है, मगर उनकी बीवी अभी देख नहीं सकती है, वो नाबीना हो गई, ब्लाइंड हो गई है, वो देख, लेकिन वो है घर खुला ही रहता है। अब ये जो शख्स है कितने साल के बाद? 13 साल के बाद। बाप तो गुजर गया। अब ये सोच रहा है कि माँ
کیا بولے گی، ماں کیا کوسے گی، ماں شاید گھر میں آنے دے گی کہ نہیں آنے دے گی، یا مجھے دھکا مار کے باہر نکال دے گی، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لیکن پھر بھی ہمت کر کے یہ لڑکا اندر گیا. دروازہ تھوڑا کھلا تھا، گیا، سامنے چارپائی ہے، اس پر ماں لیٹی ہوئی ہے، اور ماں کے دونوں ہاتھ ایسے اٹھے ہیں اور کہہ رہی ہے اللہ میرے بیٹے کو پہنچا دے، اللہ میرے بیٹے کو پہنچا دے، اللہ میرے بیٹے کو. اور ساتھ میں کیا کہہ رہی ہے، اللہ میری موت آئے گی، کوئی ایک محرم تو دفن کرنے والا ہوگا، ایک محرم میرا بیٹا تو دفن کرنے والا ہوگا. یہ گیا اور جا کے زور سے چیخ مارا، کہا ماں میں آ گیا، ماں میں تمہارا بیٹا آ گیا، ماں میں بیٹا آ گیا. تو ماں کہتی بیٹا میں تیرے کو دیکھ تو نہیں سکتی، میں آنکھوں سے معذور ہوں، دیکھ نہیں سکتی، قریب آ، کم سے کم تیری پیشانی کو تو چھو لوں، تیرے بدن کو تو چھو لوں. اور کتنا یاد میں تجھے کرتی تھی، میرا بیٹا کہاں چلا گیا. تو حیران ہو گیا، وہ حیران ہو گیا کہ 13 سال کے بعد آیا. مجھے لگتا تھا ماں مارے گی، ماں دھکا دے گی، ماں گالی دے گی، یا ماں یہ بولے گی تو میرا بیٹا نہیں، میں تیری ماں نہیں. تو اس نے زور سے چیخ مار کر کہا کہ جب ماں 13 سال کی جدائی کے بعد اتنی محبت کرتی ہے تو ہمارا اللہ جو ماں سے 99 درجے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. خیر وہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا. پھر وہ بچہ واپس آیا، 14ویں حج کے لیے مکہ مکرمہ میں حج کیا. آج طواف زیارت سے فارغ ہوا، وہ بچہ کہتا میں سویا، ایسا لگا فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے اور سب کہتے ہیں کہ اللہ نے تیرے یہ حج کو بھی قبول کر لیا اور پہلے کے 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا. تو ہم لوگ اس کا ارادہ کرو، خاص دیکھو، خاص کر کے ہماری ماں گھر میں ہو، بہت زیادہ خیال کرو. ہم بڑے ہو گئے نا، کبھی ماں کے اوپر غصہ آتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. معلوم ہے ماں غلطی کر رہی، ابا غلطی کر رہے، ہم کو معلوم ہے 10 مرتبہ معلوم پڑے غلطی کر رہے کیونکہ بڑھاپا ہے، غلطی کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کے سامنے آج بھی ڈرتے رہے، پیار محبت ڈسپلین کے ساتھ باتیں کرتے رہے. قسم اللہ کی جس نے ماں باپ کو سنبھالا قیامت تک چپل پھاڑ کے روزی کھاتا رہے گا، اور جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اللہ اس کو تنگی میں لا کے رکھ دے گا. تو ایک تو ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، نمبر 2 ماں باپ کی اطاعت کریں، اور نمبر 3 اپنی نمازوں کی بہت پابندی کریں، بہت پابندی کریں نمازوں کی. ہماری پابند بڑے بڑے جوان اتنے حالات کے بعد بھی فجر کی نماز چھوڑ دیتے، جان بوجھ کے فجر. حالانکہ اللہ نہ بھوکا سلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے. کبھی بہت سارے لوگوں نے اپنے موبائل پہ دیکھا ہوگا یہ وطن سے بے وطن جو لوگ ہوئے. میں نے ایک فوٹو دیکھا، ابھی بھی کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے کہ وہ بھائی کے پاس چپل نہیں ہے تو وہ بوٹلوں کو باندھتا ہے اپنے پاؤں پر اور جا رہا ہے. اللہ نے ہم کو ایسا تو نہیں کیا، اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر تو نہیں کیا، اللہ نے ہم کو جلایا نہیں، ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، ایک رات بھوکا نہیں سلایا، ایک رات پانی کے قطرے سے نہیں کر پایا. پھر بھی ہم سب فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یعنی بغیر کوئی اور کوئی یعنی کوئی وہ بھی نہیں ہے، کوئی افسوس بھی نہیں ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھا. اللہ اکبر، میری صبح 9-10 بجے آنکھ کھلی، اللہ اکبر، میری فجر کی نماز ایک آنسو کا قطرہ نہیں، بلکہ روز کا جو برش کرنا برش کر رہا ہے، بریک فاسٹ کر رہا ہے، آرام سے جا رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. ارے اللہ کا بندہ فجر کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ تو اندھا تھا، تو بہرا تھا، تو کانا تھا، تو لنگڑا تھا، تو لولا تھا، کیا اللہ نے تیرے اندر کمی رکھی کہ اتنے زمانے سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ وہ تو الگ بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا غوث پاک غوث پاک غوث پاک. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں غوث پاک کو ہم بھی مانتے، پیرانے پیر بولو شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن ان کا فتویٰ تو کوئی سنے، کوئی فتویٰ سنے پھر بولے کہ ہم غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ان کی زندگی کا آخری فتویٰ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. غوث پاک آخری سانس میں یہ بول کر گئے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا، کہتے اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے ہم لوگوں کو بہت سوچنا ہے، بہت سوچنا ہے. اور یہ کورونا سے بچنے کے لیے سب سے اچھا علاج کون سا ہے؟ ابھی بابا رام دیو نے علاج نکالا، دوسرے دن میں اس کو کینسر کر دیا. ہمارے پاس ایک علاج ہے جو کبھی کینسر نہیں ہوگا. وہ کون سا علاج ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور حضرت ابو ہریرہ بیٹھے، اور وہ ایسے بیٹھے، ایسے 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 یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا ابو ہریرہ تم کو سینے میں پیٹ میں درد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بہت بے چینی ہے، سینے میں بھی اور پیٹ میں بھی بہت درد ہے. اب سب کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول کو علاج بتائیں گے، بھائی یہ دوا پی لے، ایسا کر لے، ایسا. وہ زمانے میں جو بھی علاج، اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھو اٹھو ابو ہریرہ اب اٹھو. تو کہا اللہ کے رسول کیا کون سی دوا؟ کہا کوئی دوا نہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرنے سے پہلے میری طبیعت اچھی ہو گئی.
تو ہمارے پاس تو نماز ہے جس میں ساری دنیا کا میڈیکل فیل ہوتا ہے نا تو ہمارا میڈیکل شروع ہوتا ہے. لیکن وہی نماز کو ہم اگر چھوڑ دیں تو بہت افسوس کی بات ہے. اگر میری ماں بہنیں بیٹیاں اور یہ جوان جو بیٹھے, باقی صحیح میں بتاؤں آپ بڑے بوڑھوں کو جو میری عمر کے نا, میرے کو ان سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ سنا ہے وہ مسجدوں میں جاتے ہو. ہمارے امین بھائی صدیق بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ دعوت تبلیغ کے ساتھ لگے ہوئے, اللہ کی عمر میں برکت عطا. لیکن یہ جو جوان بیٹھے نا ان کو میں خاص کر کے کہتا ہوں کہ بچوں 3 کام. ایک کام اللہ پر بھروسہ کرنا, نمبر 2 جان جائے تو جانے دینا, مگر ماں کو کبھی ناراض مت کرنا. ماں کبھی روئے ہمارے دکھ میں, یہ ہمارے لیے سب سے خطرناک بد دعا کا اثر ہوگا جو ہمارے دکھ کی وجہ سے ماں کے آنکھوں سے نکلے. اس لیے ماں کو ہمیشہ خوش رکھنا. خود غم کھا لینا, خود چاہیے تو بیوی کے پریشر میں دب جانا, لیکن ماں کو کبھی برا نہ کرنا, برائی کے بارے میں نہ سوچنا. اور نمبر 3 5 وقت نماز کی پابندی کرو. یہ جو جم ہے نا, جم میں بہت جاتے ہیں اور سلیم باڈی اور یہ واکنگ اور یہ اٹھانا یہ کرنا, اللہ کی قسم یہ سب بعد میں. یہ 5 وقت کی نماز سنت و نوافل کے ساتھ پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ جان مال دونوں میں برکت کے فیصلے کر دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے اللہ